ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت دنیا کے اندر 3 طرح کی زندگیاں نظر آتی، 3 قسم کے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نہ دین کو مانتے ہیں اور نہ خدا کو مانتے ہیں، یہ کافر کی زندگی ہے، مشرک کی زندگی ہے، جو دین سے بھی دور ہے اور خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ 100% آخرت سے غافل ہے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ دوسری قسم کی زندگی ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو بن چکے ہیں، لیکن خواہشات ان پر غالب ہے۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے رحم سے مسلمان ہیں، لیکن خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، 100% اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی فجر کی نماز قضا کر دی، چھوڑ دی، ظہر کی چھوڑ دی، عصر کی چھوڑ دی، مغرب کی چھوڑ دی، عشاء کی چھوڑ دی۔ دل نے چاہا پڑھ لیا، دل نے چاہا چھوڑ دی۔ یعنی جہاں خواہشات آ جائے اس کو پورا کر دیا، احکامات الہی کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو نفس کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرے ان لوگوں کی زندگی ہے جو کامل مومن ہیں، کامل ایمان والے، وہ 100% شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اپنے خواہشات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، شریعت کو آگے کر دیا۔ جہاں شریعت آ جائے اور خواہشات آ جائے، وہاں وہ لوگ خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہم دوسرے ٹائپ میں، ہم سب، ہم نے الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن کوئی گناہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں۔ ہے تو ہم بھی مسلمان، لیکن 100% اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیاری نہیں۔ یہ فسق و فجور کی زندگی۔ تو ہمیں دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پر جانے کے لیے سوچنے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے سخت ضرورت ہے، سخت محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی پڑے گی جس طریقے سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ آج تو میں اور آپ سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک داڑھی رکھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں، کہتے سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔
کافر کی زندگی کو اپنانے کے لیے خوشی سے تیار ہے، لیکن نبی کی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں سخت سوچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچے مسلمان بننے کے توفیق عطا فرمائے۔ سخت ضرورت ہے۔ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کب تک غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن، کب تک؟ کب تک غافل ہو کر زندگی گزاریں گے؟ ایک دن موت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ مال نہ دولت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، خالی ہاتھ جائیں گے، بالکل خالی ہاتھ۔ ایک شخص تھا، بڑا امیر شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے قبر میں یہ جو پرانا سا جرابہ ہے، پھٹا ہوا موزہ ہے، اس کو بھی ساتھ رکھ دینا، یہ میری وصیت ہے۔ جب وہ باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے کہا کہ میری باپ کی وصیت ہے، علماء نے اس کو اجازت نہیں دی کہ بھئی کوئی گنجائش نہیں، ایک کفن کے علاوہ قبر میں کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر عالم سے اس لڑکے نے رابطہ کیا، لیکن کسی نے اجازت نہیں دی، کہا کوئی اجازت نہیں۔ بعد میں ایک شخص ایک اور خط لے کر آیا، پڑھ لیا، اس میں لکھا ہے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی دولت بنانے کے لیے کتنی محنت کی، تیرے خاطر میں نے اتنی دولت بنائی، اتنی جائیدادیں بنائی، اتنی چیزیں بنا دی، لیکن آج جب میں مر چکا ہوں تو ایک پٹا ہوا جرابہ میرے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ، تو تم بھی سمجھ لینا کہ تجھے بھی ایک چیز فائدہ نہیں دے گی، ایک چیز بھی تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو صحیح راستے میں صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ تو ہم اگر سوچیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والے، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے، نہ مال نہ دولت نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں، صرف ایک کفن اور جو اعمال ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائے، اور کچھ نہیں۔ اس لیے سخت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔